بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سچے دل سے استغفار کریں، سچے دل سے استغفر اللہ پڑھیں، اور اس کے باوجود آپ کی پریشانیاں دور نہ ہوں، آپ کی مشکلات حل نہ ہوں، آپ کی ٹینشنیں، آپ کی مصیبتیں، آپ کے سارے غم دور نہ ہوں، آپ کی حاجات پوری نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بھی استغفار کر رہے ہیں، دن رات صبح و شام استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ہماری مشکلات حل نہیں ہو رہی۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا، اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا، اسے ہر غم سے آزاد فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی فرما دیا، اور ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری مشکلات حل نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ٹینشنیں تکلیفیں دور نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ کہیں تو کچھ غلط ہم کر رہے ہیں نا، کہیں تو کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری پرابلمز سالو نہیں ہو رہی۔ ایک بہت بڑی مسٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہی ہے نا، یہ کیا آپ استغفار بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں؟ یہ کیسی معافی آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کو ناراض بھی کر رہے ہیں، اس کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں؟ تو پھر تو آپ جھوٹا استغفار کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو نص قرآنی ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں کن کی دور فرمائے گا، نجات کی راہ کن کے لیے نکالے گا، کن کے غم پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے گا۔ فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کے لیے تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، جو گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے بچے گا، جو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے گا، تو پھر جو ہے وہ استغفار کرے گا نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات کو کھول دے گا، اس کی مشکلات آسان کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل دن رات صبح شام گناہ بھی کر رہے ہیں، اور ادھر استغفار کی تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں، یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، کنارہ کشی اختیار کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، تیری رضا کے لیے، تیرے خوف کے وجہ سے، تیری رضا کے لیے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، مولا اب پڑھیں استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، استغفر اللہ، یا اللہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنا آپ پر رنگ چڑھتا ہے، پھر دیکھیں کیسے عبادات کی توفیق ملتی ہے، پھر دیکھیں کیسے آپ کو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، پھر کیسے رزق کی وسعتیں نصیب ہوتی ہیں، پھر کیسے حاجات پوری ہوتی ہیں، پھر کیسے ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت دور ہوتی ہے۔ تو اصل چیز گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، یہ ہے سچے لوگوں کی توبہ۔ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، پھر استغفار بھی ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ تو اس پازیٹیو میسیج کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔